دنیا کے نقشے پر ایک ایسا انسان گزرا جس نے اپنے قدموں سے زمین کے کناروں کو ناپا، ایک ایسا شخص جس نے علم، جستجو اور ایمان کو اپنا زاد راہ بنایا۔ جب یورپ ابھی تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، وہ مسلمان عالم دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک علم، ثقافت اور تجربے کی روشنی پھیلا رہا تھا۔ یہ کہانی ہے اس مرد مومن کی جو مراکش سے نکلا اور چین تک جا پہنچا، جس نے 44 سے زائد ممالک کی خاک چھانی، جس نے اپنے سفر نامے سے آنے والی صدیوں تک علم و حیرت کے دروازے کھول دیے۔ یہ کہانی ہے ابن بطوطہ کی، دنیا کے سب سے بڑے مسلمان سیاح کی۔ تو آئیے وقت کے پردوں کو ہٹا کر چلتے ہیں اس سنہری دور میں جہاں ایمان، تجسس اور جرأت ایک ساتھ سفر کرتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں ابن بطوطہ کی زندگی کی مکمل داستان۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ کو تاریخ اور عظیم مسلم شخصیات کی ایسی کہانیاں پسند ہیں تو ویڈیو کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب اول، ابتدائی زندگی اور خاندانی پس منظر۔ دنیا کے عظیم مسافر ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ اللواتی التنجی المعروف ابن بطوطہ کی زندگی کا آغاز شمالی افریقہ کے ایک حسین وادیوں والے شہر تنجا ٹینجیر میں ہوا۔ یہ 24 فروری 1304 703 ہجری کا دن تھا جب ایک دیندار، علم دوست اور معزز مراکشی خاندان میں اس بچے نے آنکھ کھولی جو آنے والے زمانوں میں علم، جستجو اور سیاحت کی علامت بننے والا تھا۔ ابن بطوطہ کا تعلق بر اعظم کے مغربی ساحل سے تھا، جہاں اس وقت مراکش اسلامی علوم و ثقافت کا مرکز سمجھا جاتا تھا۔ ان کا خاندان بربر ان نسل تھا، یعنی وہ شمالی افریقہ کے قدیم باشندوں سے تعلق رکھتے تھے جنہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد دینی اور علمی میدان میں گراں قدر خدمات انجام دیں۔ ان کے والد قاضی عبداللہ اللواتی ایک مشہور عالم دین اور قاضی تھے۔ ان کی والدہ نیک سیرت متقی خاتون تھیں جنہوں نے اپنے بیٹے کی تربیت قرآن، ادب اور دینی اقدار کی بنیاد پر کی۔ ابن بطوطہ کے بچپن میں ہی ان کے گھر کا ماحول علم اور فقہ سے معمور تھا۔ کتابوں کی خوشبو، قرآن کی تلاوت کی آواز اور اہل علم کی محفلیں ان کے شعور میں رچ بس گئیں۔ وہ خود اپنی سوانح میں لکھتے ہیں کہ میں نے اپنے بچپن سے ہی سفر علم اور دین کے راستے میں قدم رکھنے کی تمنا کی تھی۔ تعلیم و تربیت۔ ابتدائی تعلیم اپنے شہر تنجہ میں حاصل کی۔ اس زمانے میں تنجہ علمی لحاظ سے ایک معروف مرکز تھا۔ ابن بطوطہ نے قرآن کریم حفظ کیا، عربی ادب، فقہ مالکی، حدیث اور نحو میں مہارت حاصل کی۔ وہ فقہ مالکی کے مقلد تھے اور مراکش میں اس فقہی مکتب کی بڑی اہمیت تھی۔ ان کے استادوں میں شیخ ابو عبداللہ المکی، شیخ ابو زکریا اور قاضی ایاز کے شاگرد شامل تھے جنہوں نے ابن بطوطہ میں علمی جستجو اور سوال کرنے کی جرت پیدا کی۔ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی ابن بطوطہ کے دل میں ایک تڑپ بیدار ہوئی، حرمین شریفین کی زیارت کی خواہش۔ اس زمانے میں حج کا سفر نہایت دشوار اور طویل ہوتا تھا، قافلے مہینوں بلکہ سالوں میں منزل تک پہنچتے، لیکن ابن بطوطہ کا دل بے قرار تھا۔ انہوں نے اپنے آبائی شہر اور گھر والوں کو الوداع کہا اور صرف 21 سال کی عمر میں سن 1325 ہجری میں اپنا پہلا عظیم سفر شروع کیا، وہ بھی اکیلے، بغیر کسی قافلے یا مددگار کے۔ یہ فیصلہ ان کی زندگی کا نقطۂ آغاز ثابت ہوا۔ وہ خود لکھتے ہیں، میں نے اپنے شہر تنجہ سے نکلا، میرے دل میں صرف ایک تمنا تھی کہ میں مکہ مکرمہ جا کر اپنے رب کے گھر کا دیدار کروں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب افریقہ سے مکہ مکرمہ کا سفر تقریباً 3000 میل طویل ہوتا تھا۔ راستے میں صحرائے اعظم، سہارا ڈیزرٹ، قولے، ڈاکو، بیماری اور بھوک پیاس کا سامنا ہوتا، لیکن ایمان، علم کی محبت اور اللہ پر بھروسہ ان کا زاد راہ تھا۔ ابتدائی سفر میں ہی انہوں نے اپنی غیر معمولی صبر و استقلال کی مثال پیش کی، کبھی تنہا، کبھی قافلے کے ساتھ، کبھی سمندری جہاز پر۔ ان کی آنکھوں میں صرف مکہ کا خوف تھا۔ اسی سفر میں وہ جزائر، تیونس اور لیبیا سے گزرتے ہوئے مصر پہنچے۔ یہ ان کا پہلا تعارف تھا عرب دنیا کی تہذیب، طرز حکومت اور علمی مراکز سے۔ قاہرہ اس وقت سلطنت مملوکیہ کا دارالحکومت تھا۔
یہاں کے مدرسے، کتب خانے اور علماء نے ابن بطوطہ پر گہرا اثر ڈالا۔ انہوں نے جامعہ الازہر میں کچھ عرصہ قیام کیا، درس حدیث میں شرکت کی اور کئی معروف علماء سے ملاقاتیں کیں۔ یہی وہ مقام تھا جہاں انہوں نے محسوس کیا کہ علم اور سفر کا رشتہ اٹوٹ ہے۔ جتنا سفر کرو گے اتنا سیکھو گے۔ قاہرہ میں قیام کے دوران انہوں نے شام جانے کا ارادہ کیا تاکہ وہاں سے حجاز کا راستہ اختیار کریں۔ راستہ مشکل تھا مگر ایمان مضبوط۔ ان کے والدین اس وقت حیات تھے، لیکن وہ اپنے بیٹے کے اس دینی سفر پر راضی تھے کیونکہ یہ سفر حج اور علم دونوں کا امتزاج تھا۔ ابن بطوطہ کا عزم۔ 1325 کا وہ لمحہ جب ایک نوجوان مراکشی عالم اپنے وطن سے نکلتا ہے، وہ لمحہ انسانی تاریخ میں سفر اور جستجو کے ایک نئے باب کی بنیاد بن جاتا ہے۔ یہی وہ آغاز تھا جس نے ابن بطوطہ کو دنیا کا سب سے عظیم مسلمان سیاح بننے کی راہ پر گامزن کیا۔ ان کی آنکھوں میں صرف ایک خواب تھا، دنیا کو دیکھنا، علم حاصل کرنا اور ہر قوم سے کچھ نہ کچھ سیکھنا، اور یہی خواب انہیں افریقہ سے عرب، ہند، چین، ترکستان، اندلس اور مالدیپ تک لے گیا۔ یوں ابن بطوطہ کے خواب کا پہلا قدم اٹھا اور ان کے پاؤں نے زمین کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک تاریخ رقم کرنی شروع کی۔ اب اگلے باب میں ہم دیکھیں گے کہ مکہ مکرمہ کی جانب ان کا یہ پہلا سفر کیسے کئی ملکوں، عجائبات اور خطرناک حالات سے گزرا۔ تو کامنٹس میں بتائیں آپ کو سفر کا کون سا مرحلہ سب سے زیادہ دلچسپ لگتا ہے؟ باب دوم، حج کا سفر اور عرب دنیا میں تجربات، 1325 عیسوی سے 1330 عیسوی۔ جب ابن بطوطہ نے 1325 میں اپنے شہر طنجہ سے نکلنے کا ارادہ کیا تو وہ صرف ایک 21 سالہ نوجوان تھے۔ نہ ان کے ساتھ کوئی قافلہ تھا، نہ زیادہ ساز و سامان، صرف ایمان کی روشنی، علم کی پیاس اور مکہ کی تڑپ۔ وہ خود اپنے سفر نامے تحفۃ النظار فی غرائب امصار و عجائب الاسفار میں لکھتے ہیں، میں اکیلا روانہ ہوا، نہ کوئی ساتھی نہ ہم سفر، مگر میرا دل اللہ پر مطمئن تھا۔ شمالی افریقہ کا سفر۔ ابن بطوطہ نے سب سے پہلے مغارب، مراکش کے شہروں فاس، مراکش اور سجلماسا سے گزر کر جزائر کی سرزمین میں قدم رکھا۔ راستے میں انہیں بے شمار مشکلات پیش آئیں، کبھی قافلے لوٹے گئے، کبھی قبیلوں کے حملے، کبھی بیماری نے گھیر لیا، لیکن ابن بطوطہ کا حوصلہ کم نہ ہوا۔ انہوں نے ہر جگہ کے علماء، قاضیوں اور طلباء سے ملاقاتیں کیں اور ان کی علمی مجالس میں شرکت کی۔ ٹیونس پہنچنے پر ان کی ملاقات قاضی ابو محمود بن عبداللہ سے ہوئی، جنہوں نے ان کی ذہانت اور علم کی جستجو کو سراہا۔ ٹیونس میں ہی انہوں نے پہلا قافلہ حج جو شام کی طرف روانہ ہو رہا تھا اس میں شمولیت اختیار کی۔ یہ قافلہ ساحل شمالی افریقہ سے گزرتا ہوا طرابلس اور بن غازی کی جانب روانہ ہوا، مصر کی سرزمین پر۔ چند ماہ کے سفر کے بعد ابن بطوطہ مصر کے تاریخی شہر اسکندریہ پہنچے۔ یہ 1326 کا آغاز تھا اور اسکندریہ اس وقت علم، تجارت اور صوفیہ کی سرزمین تھا۔ وہاں انہوں نے مشہور صوفی بزرگ شیخ برہان الدین العریبی سے ملاقات کی، جنہوں نے ان سے کہا، اے محمد بن بطوطہ، تو ایک دن مشرق کے آخری کنارے تک جائے گا اور پھر مغرب لوٹے گا۔ یہ الفاظ گویا ایک پیشین گوئی تھے جو بعد میں سچ ثابت ہوئیں۔ اسکندریہ کے بعد وہ قاہرہ پہنچے، وہ شہر جو اس وقت دنیا کے سب سے بڑے اسلامی مراکز میں سے ایک تھا۔ قاہرہ میں سلطان ناصر محمد بن قلاوون کی حکومت تھی جو علم و فن کا سرپرست تھا۔ ابن بطوطہ نے یہاں جامعہ الازہر کی زیارت کی، علماء سے درس لیا اور حیرت سے دیکھا کہ یہاں علم ہر گلی میں بہتا تھا۔ انہوں نے قاہرہ سے شام جانے کے 3 راستوں کا ذکر کیا: صحرائے سینا سے گزر کر مکہ کی راہ لینا، بحیرہ احمر کے کنارے سفر، یا پھر دریائے نیل کے راستے شام جانا۔ انہوں نے تیسرا راستہ چنا اور دریائے نیل کے کنارے کنارے دمشق کی سمت چل پڑے۔ دمشق پہنچ کر ابن بطوطہ کو ایک نیا عالم نظر آیا۔ یہ شہر روحانیت، علم اور ادب کا گہوارہ تھا۔ جامعہ اموی کی وسعت، علماء کی مجلسیں اور عربی خطاطی کی عظمت نے ان کے دل پر گہرا اثر ڈالا۔ یہاں انہوں نے حدیث، فقہ اور تصوف کے بڑے اساتذہ سے ملاقاتیں کیں، جن میں شیخ زین الدین عبد العظیم المنذری کے شاگرد بھی شامل تھے۔
دمشق میں قیام کے دوران انہیں پہلی بار احساس ہوا کہ دنیا کتنی وسیع اور مختلف ہے۔ یہی تجربہ ان کے اندر سیاحت کی آگ کو مزید بھڑکا گیا۔ چند ماہ بعد وہ حجاز کے لیے روانہ ہوئے۔ راستہ دشوار تھا، صحراؤں کی گرمی، پانی کی قلت اور قافلوں پر ڈاکوؤں کے حملے عام تھے، لیکن آخرکار کئی ہفتوں کے بعد وہ مدینہ منورہ کی مقدس سرزمین میں داخل ہوئے۔ یہ لمحہ ان کی زندگی کا روحانی عروج تھا۔ مدینہ میں انہوں نے روضہ رسول پر حاضری دی، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور وہ لکھتے ہیں، میری زندگی کی سب سے قیمتی گھڑی وہ تھی جب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے سامنے کھڑے ہو کر سلام عرض کیا۔ مدینہ کے بعد وہ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے اور 1326 میں اپنا پہلا حج ادا کیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ان کی زندگی کا مقصد پورا ہوا، مگر جستجو ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ وہ مکہ میں چند ماہ ٹھہرے، دینی تعلیم میں مشغول رہے، علماء سے ملاقاتیں کیں اور پھر دنیا بھر کے حجاج سے دوستی کی۔ یہی وہ وقت تھا جب انہیں محسوس ہوا کہ دنیا کے مختلف خطوں میں علم، تہذیب اور مذہب کس طرح ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ انہیں ہر قوم سے کچھ نیا سیکھنے کا شوق پیدا ہوا، اور یہی شوق ان کے اگلے 24 سالہ سفر کی بنیاد بن گیا۔ حجاز سے عراق و فارس کی سمت۔ 1327 میں حج مکمل کرنے کے بعد ابن بطوطہ نے ارادہ کیا کہ وہ مشرق کی سمت بڑھیں، عراق، فارس اور خراسان کی زیارت کریں۔ یہ فیصلہ ان کے سفر کے دوسرے مرحلے کی شروعات تھی۔ اب وہ صرف ایک حاجی نہیں بلکہ دنیا کے راز جاننے والا ایک سیاح بن چکے تھے۔ یوں ابن بطوطہ کا پہلا سفر ختم ہوا، مگر ان کے خوابوں کا آغاز ہوا۔ مکہ سے نکلنے والا یہ عالم اب سلطنتوں اور تہذیبوں کی سرزمینوں کی طرف روانہ تھا۔ کامنٹس میں بتائیں، اگر آپ ابن بطوطہ کی جگہ ہوتے تو سب سے پہلے کون سا ملک دیکھنا چاہتے؟ باب سوم، عراق، فارس اور وسطی ایشیا کے سفر 1330 عیسوی تا 1333 عیسوی۔ مکہ مکرمہ میں حج ادا کرنے کے بعد جب ابن بطوطہ 1327 عیسوی کے اختتام پر واپس نکلے تو ان کے دل میں ایک نئی جستجو نے جنم لیا۔ اب وہ صرف زائر نہیں رہے تھے بلکہ دنیا کے علوم، معاشرت اور سیاست کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے خواہاں تھے۔ انہوں نے طے کیا کہ وہ مشرق کی سمت جائیں، جہاں بغداد، فارس اور خراسان کے علمی مراکز اپنی عظمت کے ساتھ چمک رہے تھے۔ بغداد کی جانب روانگی۔ ابن بطوطہ نے قافلے کے ہمراہ مدینہ سے کوفہ اور وہاں سے بغداد کا سفر اختیار کیا۔ راستے میں وہ مشہور اسلامی شہروں سے گزرے، نجف، کربلا، حلہ اور واسط۔ نجف میں انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مزار پر حاضری دی اور دعا کی۔ یہ پہلا موقع تھا جب انہوں نے اسلامی تاریخ کے عظیم مراکز کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ بغداد اس وقت اگرچہ منگولوں کے حملوں سے کمزور ہو چکا تھا، مگر اس کی علمی روح ابھی زندہ تھی۔ مدارس، کتب خانے اور علماء کی مجالس اب بھی اس شہر کی پہچان تھیں۔ ابن بطوطہ نے یہاں کے علمی ماحول کا تفصیلی ذکر کیا اور لکھا کہ بغداد علم و ادب کا خزانہ ہے، اگرچہ اس کے زخم ابھی تازہ ہیں مگر اس کے اہل علم اب بھی دنیا کے لیے چراغ ہیں۔ یہاں ان کی ملاقات عباسی خلیفہ المستکفی باللہ سے ہوئی، جو اس وقت محض علامتی حکمران تھے اور حقیقی اقتدار الخانی منگولوں کے ہاتھ میں تھا۔ ابن بطوطہ نے بغداد کے بازاروں، دجلہ کے پلوں اور مساجد کی رونق کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنے سفر نامے میں لکھا کہ بغداد کا حسن اس کے لوگوں کے علم اور گفتگو میں ہے۔ ایران، فارس کی سمت۔ 1330 عیسوی میں ابن بطوطہ نے بغداد سے تبریز کی راہ لی۔ تبریز اس وقت الخانی سلطنت کا دارالحکومت تھا، جہاں منگولوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ یہاں انہوں نے سلطان ابو سعید بہادر خان کے دربار میں حاضری دی۔ سلطان نے ان کے علم، فصاحت اور تجربے سے متاثر ہو کر انہیں مہمان خاص کے طور پر ٹھہرایا۔ ابن بطوطہ نے لکھا کہ تبریز کی گلیوں میں عجم و عرب، ترک و تاتار سب ایک دوسرے کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں۔ یہ کثرت میں وحدت کا مظہر تھا۔ تبریز سے وہ اصفہان، شیراز اور بندر عباس کی طرف روانہ ہوئے۔ شیراز میں ان کی ملاقات مشہور صوفی بزرگوں اور فقہا سے ہوئی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب سعدی شیرازی اور حافظ شیرازی کے کلام کی شہرت عروج پر تھی۔ ابن بطوطہ نے ان کے تذکرے سن کر فارسی زبان و ادب کی گہرائی کو سراہا۔ زیارت مشہد اور خراسان۔ شیراز سے وہ شمال مشرق کی جانب روانہ ہوئے اور نیشاپور، توس اور مشہد کے علمی شہروں سے گزرے۔
مشہد میں انہوں نے امام علی رضا رضی اللہ عنہ کے مزار پر حاضری دی۔ یہ سفر ان کے روحانی تجربات کا تسلسل تھا۔ ابن بطوطہ نے ہر مقام پر علماء سے ملاقات کی، مساجد میں قیام کیا اور مختلف مسالک کے درمیان موجود اختلافات کو قریب سے سمجھا۔ انہوں نے لکھا، دنیا کے ہر گوشے میں لوگ اپنے رب کی عبادت مختلف انداز میں کرتے ہیں، مگر نیت ایک ہے، بندگی کی۔ وسطی ایشیا کا سفر۔ فارس سے آگے وہ خراسان کے راستے خوارزم اور بلخ پہنچے، جہاں علم و تصوف کی فضا تھی۔ یہاں انہوں نے حضرت بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کی زیارت کی۔ ابن بطوطہ تصوف کے قریب تر ہو گئے۔ خراسان کے بعد وہ بخارا اور سمرقند کی جانب بڑھے۔ یہ دونوں شہر اس وقت دنیا کے عظیم علمی مراکز میں سے تھے۔ یہاں کے مدارس میں ہزاروں طلباء قرآن، حدیث، فلسفہ، منطق اور ریاضی کی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ سمرقند میں ان کی ملاقات عالم اسلام کے ممتاز عالم قاضی فخر الدین بخاری سے ہوئی، جنہوں نے ابن بطوطہ کی علمی وسعت کو سراہا۔ انہوں نے ان شہروں کی خوبصورتی کا ذکر کرتے ہوئے لکھا کہ سمرقند کے مینار آسمان سے باتیں کرتے ہیں اور بخارا کی فضاؤں میں علم کی خوشبو رچی ہے۔ ترکستان سے واپسی۔ 1333 عیسوی کے قریب ابن بطوطہ نے ترکستان سے واپسی کا ارادہ کیا۔ وہ دوبارہ فارس کے راستے بغداد لوٹے، جہاں انہوں نے چند ماہ قیام کیا۔ اب وہ ایک تجربے کار سیاح، محدث اور دانشور بن چکے تھے۔ اسی دوران انہوں نے سنا کہ بر صغیر ہندوستان میں ایک عظیم مسلمان بادشاہ سلطان محمد بن تغلق علم و عدل کے لیے مشہور ہے۔ یہ خبر ان کے دل میں ایک نئی جستجو لے آئی۔ اب ان کی اگلی منزل بر صغیر ہندوستان تھی۔ یوں ابن بطوطہ کا سفر بغداد، فارس اور وسطی ایشیا کی وادیوں سے گزرتا ہوا علم و روحانیت کی کہانی بن گیا۔ اگلے باب میں ہم دیکھیں گے کہ یہ مراکشی عالم جب ہندوستان پہنچا تو کس طرح دہلی دربار کے قریب ہوا اور کیسے وہ خود ایک قاضی اور سفیر بن گیا۔ کامنٹس میں بتائیں، کیا آپ کبھی سمرقند یا بخارا کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں؟ باب چہارم، بر صغیر ہند کا سفر اور دہلی دربار 1333 تا 1342۔ جب ابن بطوطہ وسطی ایشیا سے واپس بغداد لوٹے تو ان کے ذہن میں ایک نئی منزل روشن ہو چکی تھی۔ بر صغیر ہند، جہاں علم، دولت اور ثقافت کا چرچا تھا، انہیں معلوم ہوا کہ وہاں ایک طاقتور اور تعلیم دوست بادشاہ سلطان محمد بن تغلق دہلی پر حکومت کر رہا ہے۔ یہ سن کر ابن بطوطہ نے فیصلہ کیا کہ اب وہ اپنی آنکھوں سے اس سرزمین کو دیکھیں گے جہاں اسلامی تہذیب، ہندو ثقافت اور مختلف اقوام ایک ساتھ زندگی گزار رہی ہیں۔ خراسان سے سندھ تک۔ 1333 میں وہ خراسان سے افغانستان کے راستے غزنی، کابل اور پھر پشاور پہنچے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب بر صغیر میں دہلی سلطنت اپنی طاقت کے عروج پر تھی۔ پشاور سے وہ دریائے سندھ کے کنارے ملتان کی طرف روانہ ہوئے۔ یہاں کے علماء، صوفیہ اور عوام کے طرز زندگی نے ان پر گہرا اثر چھوڑا۔ ابن بطوطہ نے لکھا، میں نے ہند کی سرزمین کو دیکھا، سبز، زرخیز مگر اس سے بڑھ کر روحانی۔ یہاں کے لوگ علم سے محبت کرتے ہیں اور ہر شہر میں کوئی نہ کوئی بزرگ آباد ہے۔ ملتان میں ان کی ملاقات مشہور صوفی بزرگ شیخ رکن الدین عالم کے مریدین سے ہوئی، جن کے آستانے پر انہوں نے کچھ دن قیام کیا۔ پھر وہ لاہور سے ہوتے ہوئے دہلی کی طرف بڑھے۔ دہلی دربار میں آمد۔ 1334 میں جب ابن بطوطہ دہلی پہنچے تو وہاں کے دربار کا جوہو جلال دیکھ کر حیران رہ گئے۔ سلطان محمد بن تغلق کا عہد اپنی وسعت، دولت اور بعض اوقات اپنے غیر معمولی فیصلوں کے سبب مشہور و متنازع دونوں تھا۔ سلطان نے جب سنا کہ ایک عالم اور سیاح مراکش سے آیا ہے تو فوراً دربار میں بلایا۔ ابن بطوطہ اپنے علم، فصاحت اور شریعت کی مہارت کے سبب سلطان کے سامنے نمایاں ہوئے۔ انہوں نے اپنے سفر کے حالات، مختلف ملکوں کے نظام عدل اور تعلیم کا ذکر کیا، جس سے سلطان نہایت متاثر ہوا۔ چند دنوں میں ہی ابن بطوطہ کو قاضی القضات چیف جج آف دہلی مقرر کر دیا گیا۔ عدالتی خدمات اور دہلی کی زندگی۔ ابن بطوطہ نے دہلی میں قریب 8 سال گزارے۔ ان کے ذمے شرعی عدالتوں کی نگرانی، مذہبی امور کا فیصلہ اور اسلامی قوانین کی ترویج تھی۔ وہ دہلی کے علمی ماحول سے بہت متاثر تھے۔ انہوں نے لکھا، دہلی ایک ایسا شہر ہے جہاں مسجدوں کی گھنٹیاں علم کی آواز دیتی ہیں اور ہر کوچے میں درس قرآن جاری ہے۔ اس عرصے میں ان کی ملاقات متعدد صوفی بزرگوں سے ہوئی، جن میں حضرت نظام الدین اولیاء کے خلفاء اور مریدین شامل تھے۔ ان ملاقاتوں نے ابن بطوطہ کے روحانی پہلو کو مزید گہرا کیا۔
تاہم دہلی کا دربار آسان جگہ نہ تھا۔ سلطان محمد بن تغلق اپنے غیر متوقع مزاج اور سخت فیصلوں کے لیے مشہور تھا، کبھی مہربان تو کبھی غضبناک، اور درباری سازشیں عام تھیں۔ ابن بطوطہ بھی کئی بار ان سازشوں کا شکار ہوئے۔ ایک موقع پر سلطان نے انہیں شک کے تحت گرفتار کر لیا، لیکن جلد ہی آزاد کر دیا اور انہیں دوبارہ عزت و مرتبہ عطا کیا۔ اسی دوران سلطان نے ایک نیا فیصلہ کیا کہ چین کے بادشاہ کے دربار میں ایک سفارتی وفد بھیجا جائے، اور سفیر کے طور پہ چنا گیا ابن بطوطہ کو۔ دہلی سے چین کا سفر، یہ ابن بطوطہ کے لیے ایک نیا موقع تھا۔ سلطان نے انہیں تحائف، خزانہ اور 100 سے زائد ساتھیوں کے ساتھ روانہ کیا۔ منزل تھی چین، راستہ تھا بحرہ عرب اور جنوب شرقی ایشیا کے ساحلوں سے ہوتا ہوا۔ 1335 میں وہ دہلی سے روانہ ہوئے، پہلے گجرات پھر کمبے کے ساحل تک پہنچے، جہاں سے سمندری سفر کا آغاز ہوا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ان کی زندگی ایک نیا موڑ لینے والی تھی۔ علم سے آگے اب وہ دنیا کی سب سے بڑی سمندری سلطنتوں کی طرف بڑھ رہے تھے۔ یوں ابن بطوطہ دہلی دربار کی چکا چوند سے نکل کر سمندر کے سفر پہ روانہ ہوئے، ایک ایسا سفر جو انہیں ہندوستان کے ساحلوں سے لے کر مالدیوز، سری لنکا، انڈونیشیا اور چین تک لے جائے گا۔ کامنٹس میں بتائیں آپ دہلی سلطنت کے کس بادشاہ کو سب سے زیادہ دلچسپ سمجھتے ہیں۔